بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلم ان الشیخ رحمہ اللہ تعالی لم يصدر رسالته هذه بحمد اللہ سبحانہ بأن جعله جزءا منها حسما لنفسه بتخیل ان کتابه هذا من حيث انه کتابه ليس ككتب السلف رحمهم اللہ تعالی حتى يصدر به على سننها. بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلم ان الشیخ رحمہ اللہ تعالی لم يصدر رسالته هذه بحمد اللہ سبحانہ. سب سے پہلے یہ سمجھیں یہاں پہ یہ لفظ علم آتا ہے تو وہاں پر یا تو کسی مقام کی تحقیق کرنا ہوتی ہے یا سوال کا جواب دینا ہوتا ہے یا پھر سوال کرنا ہوتا ہے. تو علم ان الشیخ سے علامہ جامی کی غرض ایک سوال کا دینا ہے. اب سوال کس پر ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیخ جامی نے جو بھی باتیں کرنی ہے وہ کافیہ کی کرنی ہے، کیونکہ جامی شرح ہے کس کی؟ کافیہ لے کے آؤ کافیہ. تو انہوں نے بات کس کی کرنی ہے؟ تو یہاں سے شیخ علامہ جامی ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. پہلے سوال کو ذکر کر رہے ہیں اور اس کے بعد حسمن لنفسہ سے اس سوال کا دے رہے ہیں. اچھا، اب سوال بالکل سادہ سوال یہ ہے کہ حضرت سلف صالحین کی کتابوں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ جب بھی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو وہ تسمیہ کے بعد حمد کا ذکر کرتے ہیں. مثلا عموماً ان کی کتابوں میں یہ ہوتا ہے تسمیہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یعنی تسمیہ کے بعد وہ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ تو شیخ سے یہ سوال ہوا، حضرت آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، تو آپ نے تسمیہ کے بعد حمد کا ذکر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے سلف صالحین کی کیا کر دیا؟ علامہ جامی نے شیخ ابن حاجب کی طرف سے اس سوال کا دیا جواب یہ دیا کہ حسمن لنفسہ، ماتن علیہ الرحمٰ نے کسر نفسی سے کام لیا ہے، کسر نفسی کی ہے، اس وجہ سے انہوں نے تسمیہ کے بعد حمد کا ذکر. اچھا، بتخیل ان کتابہ ھذا سے غرض شارح جامی اس کسر نفسی کی علت کو بیان کرنا ہے کہ ماتن علیہ الرحمٰ نے شیخ ابن حاجب نے کسر نفسی کیوں کی، آخر اس کے پیچھے بھی تو کوئی وجہ ہے نا. تو شیخ نے اپنے مطلب ذہن کے مطابق اس کی ایک علت بیان کی کہ ماتن نے کسر نفسی کیوں کی ہے. علامہ جامی فرماتے ہیں ماتن کا یہ خیال تھا کہ یہ کتاب چونکہ میں نے لکھی ہے تو یہ کتاب سلف صالحین کی کتابوں کے پائے اور مرتبے کی نہیں ہے. جب یہ ان کی کتابوں کے پائے اور مرتبے کی نہیں تو لہٰذا اس کتاب کا آغاز بھی ان کے طریقے پر، ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کے بعد حمد کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ چونکہ اس کی طرح کی نہیں ہے لہٰذا اس کا ذکر اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، اور بسم اللہ کے بعد حمد کا ذکر مطلب اس طرح انہوں نے اس انداز کو اپنایا نہیں ہے. پلے پڑ گیا جی. اچھا، اس کے بعد اب درمیان میں یہ جو عبارت ہے من حیث انہ کتابہ، من حیث سے دیا ایک سوال کا سوال کسی نے ماتن پہ کیا کہ حضرت جو شارح نے تقریر کی اس میں اعتراض ہوتا ہے، بات پہ بات ہوئی کہ حضرت آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کتاب ان کی کتابوں جیسی نہیں ہے. اگر عقائد کو دیکھا جائے تو اس میں جو عقائد، اگر قواعد کو دیکھا جائے، نحوی مسائل کو دیکھا جائے تو اس میں ایسے ایسے نحوی مسائل ہیں کافیہ میں جو ان کی کتابوں میں بھی نہیں ہیں. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ان کی کتابوں جیسی؟ تو علامہ جو شارح جامی ہیں
انہوں نے من حیث انہ کتابہ سے اس سوال کا دے دیا۔ معترض کو کہا حضرت آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، دوسرا نہیں دیکھ رہے۔ جس رخ سے آپ دیکھ رہے ہیں واقعی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر قواعد کو دیکھا جائے، نحوی مسائل کو دیکھا جائے تو واقعی اس کتاب میں ایسے ایسے قواعد ہیں جو ان کی کتابوں میں بھی، لیکن آپ اس رخ کو نہ دیکھیں، دوسرا رخ دیکھیں کہ یہ کتاب لکھی کس نے ہے۔ شیخ ابن حاجب کہتے ہیں انہو کتاب، یہ میری کتاب ہے، میں نے لکھی ہے، تو میں ادنا، تو میری لکھی جانے والی کتاب بھی ادنا، وہ اعلیٰ تو ان کی کتابیں بھی اعلیٰ۔ تو یہ جو کتاب ان کی کتابوں جیسی نہیں، وہ قواعد کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ کتاب ان کی کتابوں جیسی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد کریں جی، ترجمہ کریں جی۔ اعلم کہ بے شک شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسالہ، اس کہہ کے نا شافیہ کو نکالا، اس کہہ کے کہ اس کافیہ جو ہے، اس کہہ کے کس کو نکالا؟ شافیہ کو۔ شافیہ میں بسم اللہ کے بعد حمد کو انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے اس رسالے کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد سے نہیں کیا۔ اچھا، بِأَنْ جَعَلَهُ جُزْءًا مِّنْهَا سے غرض شرح اس کی صورت بیان کرنی ہے، کس کی؟ ہم سے کتاب کا آغاز کرنے کی صورت۔ ہم سے صورت یہ ہوتی کہ تسمیہ کے بعد ہم کو کتاب کا جز بناتے، مصنف نے ایسا بیں تو رکھ کے شیخ رحمہ اللہ اس کو ہم کو اپنی کتاب کا جز بناتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ حسماً لنفسی، کسر نفسی کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ آگے کسر نفسی کی علت بیان کریں، بالتخیلی، اس خیال کے ساتھ کہ انہ کتابہ ھذا، بے شک شیخ کی یہ کتاب، شیخ کی اس حیثیت سے کہ یہ اس کی کتاب ہے، اس حیثیت سے کہ شیخ کی کتاب ہے، یہ کتاب کس کی کتاب ہے؟ لیسا کا کتب سلفی، یہ سلف صالحین کی کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ حتیٰ یصدر بہ علی سنہ، حتیٰ کہ اس کتاب کا آغاز ان کے طریقے پر، ان کی کتابوں کے طریقے پر ہو، یہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ پلے پڑا کہ نہیں؟ اچھا، اب یہ جو حتیٰ آیا نا، یہ حتیٰ عاطفہ ہے، اور اس حتیٰ کا عطف ہے جزا محذوف پر، شرط محذوف کی جزائے مقدر پر اس کا کیا ہے؟ عطف ہے، یعنی یہاں لکھیں حتیٰ یصدر، حتیٰ بہ الی آخری، تو پیچھے اس کے عبارت ہے شرط بھی اور جزا بھی، تو اس مقدر جزا پر اس کا کیا ہے؟ عطف ہے۔ وہ عبارت کیا نکالیں گے؟ عبارت یہاں نکالیں گے، ان کانا کتابہ، ان کانا کا کتب سلفی، کا کتب فیعمل، فیہ بما عمل فیہا، بما عمل، اگر تو شیخ کی کتاب ان کی کتابوں جیسی ہوتی تو اس میں بھی وہی عمل کیا جاتا جو ان کی، حتیٰ کہ اس کا بھی آغاز ان کے طریقے پر ہوتا، لیکن چونکہ یہ کتاب ان کی کتابوں جیسی نہیں ہے تو اس کا آغاز ان کے طریقے پر بھی، تو حتیٰ عاطفہ ہے، حتیٰ، اور یصدر کا عطف ہے کس پر؟ یہ یومل جو جزا مقدر ہے نا، شرط مقدر کی، اس پر کیا ہے؟ عطف ہے۔ تو اب یہ مفہوم بنے گا کہ اگر شیخ کی کتاب یہ والی ان کی کتابوں جیسی ہوتی تو اس میں بھی وہی عمل کیا جاتا جو، حتیٰ کہ اس کا آغاز بھی ان کے کتابوں کے طریقے پر، چونکہ یہ اس جیسی نہیں ہے تو اس کا آغاز بھی ان کے طریقے پر، ان کی کتاب۔ کچھ پلے پڑھا جی؟ آگے پڑھو جی، عبارت پڑھیں۔ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ الْابْتِدَاءِ بِهِ مُطْلَقًا حَتَّى يَكُونَ بِتَرْكِهِ أَقْطَعَ لِجَوَازِ إِتْيَانِهِ بِالْحَمْدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَهُ جُزْءًا مِنْ كِتَابِهِ، جُزْءًا، یہاں سے علامہ شارح جامی کی غرض ماتن پر ہونے والے ایک اعتراض کا دینا ہے۔
اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت آپ نے کہا کہ ماتن نے بسم اللہ کے بعد جو حمد کا ذکر نہیں کیا تو انہوں نے کسر نفسی کی ہے. کیا کی ہے؟ تو اس پر اعتراض ہوا حضرت آپ کسر نفسی کرتے کرتے حدیث مشہورہ کی مخالفت کر بیٹھے. حدیث مشہورہ کیا ہے؟ کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ فہو اجزم. ہر ذی شان کام جس کا آغاز اللہ کی حمد سے نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، ناقص و ناتمام رہتا ہے، بے برکتہ رہتا ہے. تو آپ نے حدیث مشہورہ کی کیا کر دی؟ وَلَا يَلْزَمُ سے اس کا کیا دیا؟ جواب میں انہوں نے کہا حضرت ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے حدیث مشہورہ کی کیا کر دی ہے؟ مخالفت کر دی. حدیث مشہورہ کی بالکل مخالفت نہیں کی، کیونکہ حدیث پاک میں ہم سے کس کا حکم دیا گیا ہے؟ آغاز کرنے کا. ابتدا اور آغاز کرنے کا حکم کس سے دیا گیا ہے؟ ہم سے. تو ابتدا بالحمد دو طرح ہو سکتی ہے. حمد سے ابتدا بالحمد دو طرح سے ہو سکتی ہے. اس کے دو قسمیں لگا لیں. کتنی؟ دو. نمبر ایک ابتدا بالکتابت، ابتدا اور دوسری قسم ابتدا بالتلفظ. ابتدا اچھا، تو یعنی ایک ہے کہ بسم اللہ کے بعد وہ کتاب کے اوپر لکھتے، ابتدا بالکتابت، یعنی بسم اللہ جس طرح لکھی اس طرح حمد بھی لکھتے. دوسری ہے ابتدا کیا مطلب؟ زبان سے پڑھنا. لکھا نہیں ہے لیکن زبان سے. سمجھ آگئی کہ نہیں؟ تو دو قسمیں ہیں. اب یہاں شیخ نے لکھا نہیں ہے، بسم اللہ کے بعد حمد کو کیا نہیں کیا؟ ابتدا بالکتابت نہیں کی. تو اس ابتدا بالکتابت کے نہ کرنے سے اس کی نفی نہیں ہوتی. اس کی نفی ہو سکتا ہے انہوں نے ابتدا بالتلفظ کر لی، وہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس خاص کی نفی سے عام کی نفی ہوگی، یہ اس کے ضمن میں بھی پائی جا سکتی ہے. حمد تلفظ کے بول کر بھی ہو سکتی ہے. میں مثال کے طور پر میں کتاب لکھتا ہوں. میں کیا لکھتا ہوں؟ میں کتاب لکھتا ہوں. یہ جی دیکھیں میں کتاب لکھ رہا ہوں. میں نے لکھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب میں نے شروع کر دی ہے. ایک کتاب بالفرض میں کتاب لکھ رہا ہوں. میں نے کتاب لکھنا شروع کر، میں نے لکھ دیا کیا کتاب کے شروع میں. اس کے بعد میں کہتا ہوں، لکھتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی. ٹھیک ہے جی، میں نے یہ لکھ دیا، یہ پڑھ لیا، لکھا نہیں. اس کے بعد میں شروع کر دیتا ہوں کوئی بھی الطہارۃ قسمانی. الطہارۃ طہارۃ الجسدی و طہارۃ القلبی. یہ میں نے کتاب کو سٹارٹ کر دیا. کتاب کو کیا کر دیا؟ شروع کر. تو کیا میں نے ابتدا ہم سے نہیں کی؟ لکھا تو نہیں ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی اگر لکھا نہیں ہے تو پڑھا بھی نہیں ہے. عین ممکن ہے مصنف نے یہاں اگر حمد کو لکھا نہیں ہے، ابتدا بالکتابت نہیں کی، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے زبان سے پڑھ لیا ہو. مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے. کچھ پلے پڑھا کہ نہیں؟ تو یہ ہے. چلیے جی اب کریے ترجمہ. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ، اور اس سے، اور کس سے؟ عدم کتابت سے، نہ لکھنے سے. جو کتاب کے شروع میں تسمیہ کے بعد حمد نہیں لکھی، اس سے عدم کتابت نہ لکھنے سے مطلقاً حمد کے ساتھ کتاب کا آغاز نہ کرنا لازم نہیں آتا. اس نہ لکھنے سے مطلقاً حمد سے کتاب کا آغاز نہ کرنا لازم نہیں آتا. حتیٰ یکون بترکہ اقطاع، حتیٰ کہ کتاب کافیہ حمد کو ترک کرنے کے ساتھ بے برکتی ہو، ناقص اور ناتمام ہو، ادھوری ہو، ایسی بات سمجھا. یہ جو حتیٰ ہے اس کا بھی عطف شرط مقدر جو ہے اس کی جزا پر ہے. یعنی یہاں اس سے پہلے عبارت نکالیں گے، شرط بھی مقدر نکالیں گے، جزا بھی. یہ عبارت یہ نکلے گی ان اللازم عدم الابتداء به مطلقاً.
ان لازم عدم الابتداء بھی فیکون مخالفا من الحدیث، اگر تو اس کی وجہ سے، اس کی ہم سے ابتدا کرنا نہ کرنا لازم آتا ہوتا تو پھر تو حدیث کی کیا لازم آتی؟ مخالفت، اور حدیث کی مخالفت لازم آتی تو کتاب کیا ہوتی؟ بے برکتی ہوتی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، نہ لکھنے سے حمد کے ساتھ کتاب کا آغاز نہ کرنا لازم نہیں آتا، بلکہ دوسرا پہلو موجود ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے زبان سے پڑھ لیا، سمجھے؟ چلیے، حتیٰ یکون بترکہ اقطع، حتیٰ کہ وہ کتاب حمد کو ترک کرنے کے ساتھ کیا ہو؟ بے برکتی ہو۔ آگے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سے نہیں لکھا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا، اس سے کہ حمد کے ساتھ کتاب کا آغاز بھی نہیں ہوا، یہ لازم نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لجواز اتیانہ بالحمد من غیر ان یجعلہ جزءا من کتابہ، کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جائز ہے، یہ ممکن ہے کہ مصنف حمد کو بجا لائے ہوں، مصنف کے لیے حمد کو بجا لانا ممکن ہے، اپنی کتاب کا جز بنائے بغیر اس بات کے کہ مصنف نے حمد کو اپنی کتاب کا کیا بنایا ہو؟ جز بنایا ہو۔ کتاب کا جز بنائے بغیر بھی مصنف کے لیے حمد کو بجا لانا کیا ہے؟ ممکن ہے۔ کیسے بلا؟ بول